مولاي صل وسلم دائما أبدا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد الخطاب بلغت اس کا مختصر. خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، جان کائنات، رحمت کائنات، روح کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمتوں والی، شانوں والی، مرتبے اور مقام والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سن سنا کے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. بھولنا لگا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. بھول والا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے. مٹ گئے مٹتے ہیں
مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹتا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹتا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفسرین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہونے کی مختلف توجیہات بیان کی ہے۔ نمبر 1، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا ہے، حتیٰ کہ کسی کا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کی عبادت کرنا اس وقت تک مقبول نہیں جب تک وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے اور ان کی اطاعت نہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ترجمہ کنزُ العرفان، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ سورہ نساء کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے۔ ترجمہ کنزُ العرفان، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، کہ جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے اور وہ کافر ہی رہے گا۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے گا، آقا علیہ السلام کی اطاعت کرے گا، آقا علیہ السلام کی فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام سے پیار کرے گا، تب مسلمان بنے گا، تب دائرہ اسلام میں آئے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام کی رسالت کی گواہی نہیں دیتا تو جو کچھ بھی عمل کرتا پھرے سب
بیکار ہو جائیں گے اور وہ کافر ہی رہے گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خطبات میں، کلموں میں، اقامت میں، اذان میں، خطبات میں، کلموں میں، اقامت میں، اذان میں، ہے نام الہی سے ملا نام محمد ہے نام الہی سے ملا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دلیل ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے لیے ان کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے السلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب، ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے۔ نمبر 3، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی طرف ان کے نام کی نسبت کی ہے، اور نبوت و رسالت کے وصف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ان کے اسماء کے ساتھ ہے۔ نمبر 4، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں، یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا ہے کہ جہاں ہماری یاد ہوگی تمہارا بھی چرچا ہوگا، اور ایمان تمہاری یاد کے ہرگز بغیر پورا نہ ہوگا۔ آسمانوں کے طبقے اور زمینوں کے پردے تمہارے نامی سے گونجیں گے۔ مؤذن اذانوں اور خطیب خطبوں اور ذاکرین اپنی مجالس اور واعظین اپنے واعظوں میں ہمارے ذکر کے ساتھ تمہاری یاد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اگر کوئی پڑھے گا کہ لا الہ الا اللہ تو ساتھ پڑھنا پڑے گا
محمد رسول اللہ. اگر یہ نہیں کہتا تو اس کا کلمہ مکمل نہیں ہے. کلمہ مکمل نہیں ہے تو بندہ مسلمان نہیں ہے. بندہ مسلمان نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ السلام کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ السلام درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ السلام کی زیارت، آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کی بخشش فرمائے. آج شریک العالم علیہ السلام جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنات وفات پا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے. سب کو جنت الفردوس کے سرفراز نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کلمات جان مال کی سرفراز کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. شر شیطان، شر ظالم، شر دشمن محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.